اصل مسئلہ نئی بہو نہیں ہوتی اور نہ ہی سسرال ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے نئی سوچ اور پرانی سوچ کا ٹکراؤ، اور جب یہ دونوں سوچیں ایک گھر میں رہنے لگیں تو رشتے نہیں ٹوٹتے، دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ نئی بہو جب آتی ہے وہ خوشی نہیں لاتی، وہ ایک پورا امتحان ساتھ لاتی ہے۔ جو لوگ آج آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں کل وہی آپ کو مس کریں گے۔ ہر نئی بہو کو یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی غیر محسوس کرتی ہے۔ ہم لوگوں سے نہیں، ان کی سوچ سے ٹکراتے ہیں۔ مسئلہ تعلقات میں نہیں، ایکسپیکٹیشنز میں ہوتا ہے۔ جو بات دل پر لگتی ہے وہی رشتوں کو کمزور کرتی ہے۔ اگر سسرال بدل نہیں رہا تو شاید آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہر نئی بہو یہ سوچ کر آتی ہے کہ وہ سب کو بدل دے گی، لیکن بدلتی وہ خود ہے۔ رشتے محبت سے نہیں ٹوٹتے، مس انڈرسٹینڈنگ سے ٹوٹتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیاں بانٹو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے حصے کی خوشیاں بٹور رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور زبردست ہونے والا ہے، تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ ہر گھر میں ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی لیکن محسوس سب کرتے ہیں۔ ایک طرف نئی بہو کی ماڈرن سوچ اور دوسری طرف پرانی روایات اور تجربات۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا پھر ہم نے سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا؟ آج ہم اس مسئلے کو لڑائی کے طور پر نہیں بلکہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل پوائنٹس کے ساتھ سمجھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، سوچوں کا ٹکراؤ ہی اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ نئی بہو ایک الگ ذہنی دنیا سے آتی ہے جہاں اسے آزادی، چوائسز اور سیلف رسپیکٹ زیادہ اہم لگتا ہے، جبکہ پرانی سوچ والے لوگ ٹریڈیشن، سٹیبلٹی اور فیملی سسٹم کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ یہ دونوں سوچیں غلط نہیں ہیں، بس مختلف لائف ایکسپیرینس کا نتیجہ ہیں۔ ایک لڑکی جب شادی کے بعد سوچتی ہے کہ اب میں اپنے طریقے سے زندگی جیوں گی، لیکن سسرال میں ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے، کیونکہ اس نے ڈیفرنس کو ریجیکشن سمجھ لیا ہوتا ہے۔ ٹکراؤ لوگوں کا نہیں ہوتا، ٹکراؤ سوچوں کا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایکسپیکٹیشنز گیپ، توقعات کا درد۔ نئی بہو جب آتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے، محبت، ایکسیپٹنس، سپورٹ، لیکن ریالٹی ہمیشہ ڈیفرنس ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بہو بیاہ کے آتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ایک آئیڈیل ماحول ملے گا، تو اس کو ایسا ماحول تو ملتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس نے ایکسپیکٹیشنز اپنے دماغ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس کے برعکس ہی ہوتا ہے سسرال کا ماحول۔ تو اس لیے سسرال میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے پہلے لڑکی کو ہی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک وہ بہو خود نہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی تب تک وہ خوش بھی نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہ ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے رولز اور باؤنڈریز اسے جو ہے نا اسٹرینجر جیسا فیل کرواتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ انسان محسوس کرتی ہے کہ میں بالکل ایک سائڈ کارنر ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لڑکیاں جو ایموشنلی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ توقعات جتنی زیادہ ہوں گی درد اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایموشنل انٹرپریٹیشن، دل پر لینے کی عادت۔ یہ ایک سائلنٹ سائیکولوجیکل ٹریپ ہے۔ ایک سادہ جملہ، ٹون یا نظر بھی دل پر لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ساس نے اگر تھوڑی سی بات کہہ دی تو ہمیں ان کی چھوٹی سی بات بھی چبھنے لگتی ہے، یا وہ ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں انہوں نے نیگیٹو وے میں یہ بات کہی ہے۔ جب دیکھیں کہ اگر ساس نے کہا کہ آپ یہ کام اس طریقے سے نہیں کرو، لیکن جو بہو نئی بہو ہے وہ اسے سمجھنے کی بجائے کیا کرتی ہے، وہ اسے فیل کرنا لگ جاتی ہے کہ مجھے شاید میری چیزوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا نہیں آتا۔ حقیقت میں وہ گائیڈنس ہوتی ہے، ریجیکشن نہیں ہوتی۔ غلط فہمیاں ایموشنل والز اور ڈسٹنس پیدا کرتی ہیں۔ ہم لفظ نہیں سنتے، ہم اپنے ایموشنز سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایموشنز کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، کمیونیکیشن گیپ، خاموشی جو رشتے توڑ دیتی ہے۔ زیادہ تر مسئلے بات نہ کرنے یا غلط طریقے سے بات کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نئی بہو جب ناراض ہوتی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے، اور سسرال سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اگر وہ اسے کوئی بھی بات بری لگی ہے تو وہ اسے آرام سے ہمبل طریقے سے ڈسکرائب کرے تاکہ سسرال اس کی بات کو سمجھے۔ آہستہ آہستہ اگر وہ ایسی باتیں نہیں کرے گی، اپنے ایموشنز کو نہیں بتائے گی، تو کیا ہوگا کہ اندر ہی اندر فرسٹریشنز بڑھتی جائے گی۔ جو بات نہیں کی جاتی وہ رشتے کھا جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایگو سینسٹیوٹی، انا کا زہر۔ انا کہتی ہے کہ میں کیوں جھکوں، لیکن رشتہ کہتا ہے کہ اگر نہ جھکے تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات پر دونوں طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے، اور وہ خاموشی آہستہ آہستہ فاصلے میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں رشتہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انا رشتے نہیں بناتی، انا رشتے توڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، جنریشنل ویلیو گیپ،
دو زمانوں کا فرق، یہ ٹکراؤ نہیں ایویلویشن ہے۔ مثال کے طور پر پرانی نسل کہتی ہے برداشت کرو کیونکہ ہم نے بھی یہ برداشت کی ہیں، لیکن نئی نسل کہتی ہے کہ ہم اپنے لیے سٹینڈ لیں گے، ہم اپنے لیے کھڑے ہوں گے۔ دونوں سچ ہیں، دونوں کی طریقے سچ ہیں، بس کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ زمانے بدلتے ہیں لیکن انسان کو سمجھنے کا طریقہ نہیں بدلتا۔ نیکسٹ پوائنٹ، کنٹرول ورسز فریڈم، اختیار اور آزادی کی جنگ۔ پرانی سوچ گھر کو کنٹرول میں رکھ کر سیکیور رکھنا چاہتی ہے، نئی بہو خود کو فری رکھ کر الائیو محسوس کرنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ساس سسر کے ماحول کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس لیے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں، لیکن جب ایک نئی بہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو ایک قید خانہ تصور کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ مجھے کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک کو لگتا ہے کہ رولز ضروری ہیں اور دوسرے کو لگتا ہے کہ رولز قید ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کنٹرول رشتے کو سخت کر دیتے ہیں اور زیادہ آزادی اسے کمزور، کیونکہ اگر حد سے زیادہ بھی کنٹرول کیا جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ ڈھیل بھی دے دی جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دونوں میں میانہ روی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ساس کچھ کہہ رہی ہیں تو آپ اس کو برداشت کر لیں، اور اگر آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی ساس کو یا اپنی کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی بات مان لیں۔ یعنی دونوں طرف سے بیلنس چلتا رہے گا تو اچھا جو فیملی سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا اور گھر میں پرسکون ماحول ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ، رول کنفیوژن، میں کون ہوں اس گھر میں۔ نئی بہو اکثر ایموشنلی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ صرف بہو ہے یا بیٹی بھی ہے یا آؤٹ سائڈر ہی ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے سسرال میں دیکھا ہوگا کہ بیٹی کا درجہ جو ہے وہ بہو کو نہیں دیا جاتا۔ بیٹی کو بہت زیادہ پیار، عزت اور مان دیا جاتا ہے، لیکن بہو کو ایک سائیڈ پیس سمجھا جاتا ہے۔ اس کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، تو اپنے آپ کو وہ انسیکیور فیل کرنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی اسے پیار ملتا ہے، کبھی اسے رولز یاد دلا دیے جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ ایموشنل انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے۔ جب کردار واضح نہ ہو تو رشتے الجھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایموشنل اوور لوڈ، دماغی تھکن۔ نئی بہو ایک ساتھ سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے، نئے لوگ، نئے رولز، نئی ایکسپیکٹیشنز۔ مثال کے طور پر وہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ یہ اوور تھنکنگ اسے ایموشنلی ویک کر دیتی ہے۔ جو دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے وہ دل سے جینا بھول جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری بہوؤں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کے لیے وہ اپنا آپ جو اپنا من ہے نا وہ ختم کر دیتی ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی پرسنل لائف نہیں رہتی ہے۔ وہ سارا جو وقت ہے وہ اسی سوچ میں گزار دیتی ہے کہ پتہ نہیں میرے سے یہ کوئی کام جو غلط نہ ہو جائے، یا میں یہ والا کام ٹھیک کر رہی ہوں، یا میں نے یہاں پہ صحیح بولا تھا، یا مجھے یہاں بولنا چاہیے تھا۔ تو وہ اسی طرح سے زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایکسیپٹنس ورسز ریزسٹنس، اصل فیصلہ۔ یہ آخری اور سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ حقیقت میں دیکھیں کہ آپ زندگی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا آپ اس سے لڑ رہے ہیں۔ نئی بہو ورسز پرانی سوچ کوئی دشمنی نہیں، یہ دو مختلف تجربات کا ملاپ ہے۔ اگر سمجھ ہو تو یہ کانفلکٹ نہیں رہتا، یہ گروتھ بن جاتی ہے۔ رشتے وہ نہیں جو پرفیکٹ ہوں، رشتے وہ ہیں جو سمجھ کے ساتھ امپرفیکٹ رہتے ہیں۔ آخر میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ رشتوں میں نہیں سوچوں میں ہوتا ہے، اور جو سوچ بدل لے وہی رشتے بچا لیتا ہے۔ کچھ رشتے لڑائی سے نہیں ٹوٹتے بلکہ نہ سمجھنے سے خاموش ہو کر مر جاتے ہیں۔ نئی بہو اور پرانی سوچ کی یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، اگر ختم ہوتی ہے تو صرف سمجھ سے ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پیارا سا کمنٹ لازمی دیجیے گا، اور پلیز فل واچ کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔